السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ الف لام میم۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پہ موقوف نہیں۔ اور بعض مفسرین کے مطابق ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر و تشریح میں کچھ منقول نہیں ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ اور ایک جماعت محدثین کی جو ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص رموز و اسرار ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا راز ہیں، اس لیے یہ ان متشابہات میں سے ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ہمارے لیے ان میں بحث و گفتگو بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود یہ ہمارے لیے فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ اول تو ان پر ایمان لانا، پھر ان کا پڑھنا ہمارے لیے ثواب عظیم ہے، اور دوسرے ان کے پڑھنے کے معنوی فوائد و برکات ہیں جو اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہوں مگر وہ غیب سے ہمیں پہنچتے ہیں۔ ذالکہ، یہ وہ الکتاب وہ کتاب ہے، لا ریب کہ نہیں شک، فیہ اس میں، ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین وہ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما اور اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے انہیں دیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر بالکل درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پہ مبنی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ کسی کو اگر شک ہو بھی تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا، کتاب کی کوئی بات شبے والی نہیں ہے۔ پھر ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا کوئی بھی ایسا کام مجھے نہیں کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو، اور اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ اس کے بعد کی 2 آیتوں میں متقین کی مخصوص صفات و علامات بیان کر کے یہ بتا دیا گیا کہ یہ جماعت ہدایت یافتہ ہے، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے، جس کو بھی سیدھا راستہ مطلوب ہو اس جماعت میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ رہے، ان کے عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق کو اپنا نصب العین بنائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ متقین کی مخصوص صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہی لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں، جو ان کو ان کے رب کی طرف سے ملی ہے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو متقین کی صفات جو ان 2 آیتوں میں بیان ہوئی ہیں، ان میں ایمان کی تعریف اور اس کے بنیادی اصول بھی آ گئے، اور عمل صالح کی بنیادی اصول بھی۔ اب ان کی کیا خصوصیات بیان ہوئی ہیں؟
الذین وہ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب غیب پر، و یقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم جو ہم نے انہیں دیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل اس پر جو نازل کیا گیا الیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وما اور وہ جو انزل نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کی گئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل کی گئیں وہ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت و دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ یہ دنیا کیونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل مہیا فرما دیے کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانبدار ہو کر پڑھا جائے اور دل میں یہ خیال رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے، یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے۔ لہٰذا دل میں یہ ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل ٹھیک ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں، اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے اور پہلے سے دل میں جمے ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی میں ہدایت نصیب ہو، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ اب وہ جو صفات بیان فرمائی جا رہی ہیں کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری جو چیز بیان فرمائی گئی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے، اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جس میں زکوٰۃ و صدقات آ جاتے ہیں جو کہ مالی عبادات ہیں۔ اور یہاں جو لفظ نماز قائم کرنے کا استعمال ہوا ہے، اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کی نہیں ہے، بلکہ نماز کو ہر طرح ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر ان پہ دوام، ان پہ قائم رہنا، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں ہے، بلکہ فرائض و واجبات اور نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ نمازوں کی پابندی بھی شرعی قواعد کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہاں پہ جو جمہور مفسرین نے جو معنی اختیار فرمایا یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، چاہے وہ فرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات واجبہ یا نفلی صدقات و خیرات، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی لفظ استعمال ہوا ہے انفاق، عموماً وہ نفلی صدقات میں یا عام معنی میں استعمال ہوا ہے۔ زکوٰۃ فرض جو ہے اس کے لیے عموماً قرآن میں زکوٰۃ کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ مما کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ما رزقناہم، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی پورا خرچ نہیں کرنا بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔
یعنی کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے بھی بچا کر رکھنا ہے، ان پر بھی خرچ کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے۔ پھر اگلی آیت میں جو ذکر ہے کہ اور وہ لوگ جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی، اور وہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تبدیلیاں کر دیں۔ تو اس آیت میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی موجود ہے کہ وحی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے، آپ کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت میں ذکر ہے۔ اب آگے جو ذکر ہے کہ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، اگرچہ یہ آخرت بھی ان اندیکھی چیزوں غیب میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پہ کبھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ اور اسلامی عقائد میں یہ آخرت پر ایمان ایسا انقلابی عقیدہ ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دیا، اور جس نے آسمانی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق و اعمال اور پھر دنیا کی سیاست میں بھی تمام اقوام عالم کے مقابلے میں ایک امتیازی مقام حاصل دے دیا ہے، عطا فرما دیا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی اور اسی کی عیش و عشرت اور اسی کی انتہا مقصود ہے، اسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی اور اعمال کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کو وہ نہیں مانتے، تو جب وہ جھوٹ، سچ اور حلال و حرام کی تفریق کو اپنی عیش و عشرت میں خلل ڈالتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو جرائم سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ صرف عقیدہ آخرت اور خوف خدا ہی وہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی حالت جلوت و خلوت میں یکساں ہو سکتی ہے، اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں اور رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی مجھے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور کوئی لکھنے والا میرے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ تھا جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا پاک باز معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورت دیکھ کر، چال چلن دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور یہی لوگ یعنی حقیقی پورے کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سیدھی راہ پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔